السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 28 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ معروف عالم دین مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے ایک بیان کو متنازع بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مفتی طارق مسعود نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ میں نے اپنے بیان میں لالچ کے تحت جہیز مانگنے والوں پر تنقید کی ہے۔ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور میں حضرت علی کی فضیلت پر کئی بیانات دے چکا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی کی توہین کرنے والا مرتد اور اسلام سے خارج ہے، میرے بیان کو کاٹ کر پیش نہ کیا جائے۔ سنجیدہ اہل تشیع علماء بھی میرے خلاف اس غیر اخلاقی فعل کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ معروف عالم دین مفتی طارق مسعود پر 3 سال پرانے ایک بیان کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مبینہ طور پر گستاخی کا الزام لگایا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا صارفین نے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ بیان یہ ہے، کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے۔ 2 روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس۔ دوسری جانب مفتی طارق مسعود کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تفرقہ پھیلانے کے لیے ویڈیو بیان کو کاٹ کر پوسٹ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ مفتی طارق مسعود کا پورا بیان سنے بغیر ان پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود کی وضاحت مفتی صاحب کی زبانی۔ اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو لالچی ہونے کی بیس پہ جہیز لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بھائی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے وہ۔ تو اس لیے میرے بیان کو غلط کٹنگ کر کے نہ چلایا جائے اور اس کو ایشو نہ بنایا جائے، اور سنجیدہ شیعہ علماء بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے جو میرے ساتھ بعض لوگوں نے جو حرکت کی ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہوں اور حضرت علی سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتا ہوں، اور حضرت علی کی توہین کرنے والے کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ امریکہ نے تسلیم نہ کیا تو دشمنی کے دروازے کھلے رہیں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا تو طالبان کی امریکہ سے دشمنی کے دروازے کھلے رہیں گے۔ الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم یا گروپ نہیں ہے جس سے امریکی مفادات کو خطرہ ہو۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ 2 معاہدے کے پابند ہیں، لیکن امریکہ پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان سے وعدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ ہم کسی تنظیم یا گروہ کو اپنی سرزمین کو ان کے مفادات کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے اس عہد کو پورا کیا اور اپنی سرزمین کے اندر سے ان کے خلاف کوئی خطرہ پیدا ہونے نہیں دیا۔ سراج الدین حقانی کا ماننا ہے کہ طالبان کے خلاف تمام مغربی اقدامات کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے بقول امریکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، ان کے ساتھ غیر سرکاری بات چیت کرتا ہے اور مغربی ممالک کو ان کے ساتھ روابط کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ افغانستان میں باقاعدہ فوج کے قیام اور اس میں سابق فوجیوں اور افسروں کی بھرتی کے بارے میں سراج الدین حقانی نے کہا کہ سابق فوجیوں کی نیکی اور مہارت کی بنیاد پر ہم انہیں اپنی فوج کی صفوں میں جگہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ قانون اور ماوراء عدالت کام کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن یہ لوگ زیادہ نہیں بلکہ بہت کم تعداد میں ہیں جنہیں طالبان
اپنی صفوں میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سراج الدین حقانی خطے میں طالبان کی ایک معروف شخصیت ہے۔ طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے انہوں نے اپنا چہرہ عوام سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ الجزیرہ نے بھی اس انٹرویو کی نشریات کے دوران ان کا چہرہ دھندلا کر دیا تھا۔ وہ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ اور US فیڈرل پولیس میں سب سے اوپر ہیں۔ FBI نے ان کی گرفتاری یا قتل کی اطلاع دینے پر $1 کروڑ کا انعام مقرر کر رکھا ہے، تاہم سراج الدین حقانی مستقل طور پر اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ حجاب پر پابندی سے خواتین فٹ بالرز کا احتجاج۔ فرانس میں 150 سے زائد سینیٹرز کی رائے سے منظور ہونے والی آئینی ترمیم کے خلاف نوجوان خواتین فٹ بالرز نے احتجاج کیا ہے۔ خبر رسائی ادارے AFP کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک نوجوان خاتون فٹ بالر نے کہا کہ ہمیں جس چیز سے مسئلہ ہے وہ یہ کہ کچھ خواتین پیچھے رہ گئی ہیں، جیسے ہزاروں وہ خواتین جو حجاب پہنتی ہیں اور فٹ بال کھیلتی ہیں، حالانکہ فٹ بال کی بنیادی اقدار اتحاد اور ساتھ رہنے کی ہیں۔ احتجاج کے دوران نوجوان خواتین فٹ بالرز نے نمائشی میچ بھی کھیلا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ کھیل کی کارکردگی پر لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرانس میں اس انوکھی پابندی پر تبصرہ کرتے ہوئے فون دیوارا کا کہنا تھا کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حجاب کیوں اتاریں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، قانون میں ایسا کچھ نہیں کہ حجاب پہننا کھیلوں کی اقدار کے خلاف ہے، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حجاب اتارنے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز سے اس کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، سب سے بڑھ کر یہ کہ حجاب پہننا ایک ذاتی چیز ہے، کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں حجاب اتارنے کے لیے کہے۔ یاد رہے کہ فرانس کی ایوان بالا سینٹ نے 18 فروری 2022 کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے کھیل کے مقابلوں میں کسی بھی قسم کا مذہبی نشان پہن کر شرکت کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس آئینی ترمیم کے لیے یہ جواز اختیار کیا گیا تھا کہ کھیل کے میدان میں غیر جانبداری کا اظہار ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ 2024 کے اولمپکس کا انعقاد پیرس میں ہوگا، جس میں مسلم ممالک سمیت دنیا بھر سے کھلاڑیوں کی شرکت ہونی ہے۔ کویتی فوج میں خواتین کی بھرتی کے لیے حجاب کی پابندی لازمی۔ کویت میں وزارت دفاع نے فوج میں خواتین کی بھرتی کے لیے 6 شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے اہم حجاب کی پابندی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کویت اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ عسکری شعبے میں خواتین کی بھرتی کا اعلان کر رہا ہے۔ کویتی وزارت اوقاف کے ماتحت دارالفتاء نے فوج میں بھرتی کے لیے شرعی نقطہ نظر پیش کیا تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کر وزارت دفاع نے فوج میں خواتین کی بھرتی کی 6 شرائط مقرر کی ہیں۔ کویتی وزیر دفاع شیخ حمد الجابر العلی الصباح نے وزارت اوقاف و اسلامی امور کے دارالفتاء کی جانب سے جاری کردہ ضابطوں کے مطابق بھرتی کی شرائط کی منظوری دی ہے۔ کویتی فوج میں خواتین بھرتی کے لیے جو شرائط مقرر کی گئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ خاتون کے سرپرست یا شوہر کی منظوری ضروری ہوگی، خواتین کو ملک میں رائج حجاب کی پابندی کرنا ہوگی، خواتین طبی عملے، نرسنگ کے شعبوں، تکنیکی امور اور امدادی خدمات پیش کریں گی۔ بھرتی ہونے والی خواتین عسکری ٹریننگ، فیلڈ ٹریننگ اور جنگی استعداد میں حصہ نہیں لیں گی، اسلحہ استعمال نہیں کرایا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین کی بھرتی خالی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے فوج کی ضرورت کے وقت ہی ہوگی۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کوئی سوال نہیں بلکہ آج تو یہ اطلاع کہ کل قرآن دازی کی گئی تھی اور 5 حضرات کا نام ونر کے طور سے نکل کر آیا ہے۔ یہ ویڈیو چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ ابھی تک ان 5 میں سے صرف ایک صاحب نے رابطہ کیا ہے، جبکہ 3 دن کے اندر رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو دیکھ لیجئے، ممکن ہے آپ کا نام بھی اس میں ہو۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی وضاحت وہ یہ بھی کہ لوگ جو ہیں وہ پچھلی ویڈیو پر ابھی بھی تبصرہ کر رہے ہیں۔ آج جمعہ ہے، آج کے دن بھی پچھلی ویڈیو پر سوالوں کے جواب آ رہے ہیں، جبکہ کل جمعے کو قرآن دازی ہو بھی چکی ہے۔ وہ ایسا ہو رہا ہوگا یوٹیوب کے ان کو لیٹ ویڈیو دکھانے کی وجہ سے۔ تو ایسے میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جو آل کا بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کر دیجئے تاکہ جس وقت یہاں سے ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے تو وہ فوراً آپ کو نظر آ جائے۔ اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ آل کے بٹن پر کیسے ٹچ کیا جاتا ہے تو یہ مختصر سی ویڈیو جی، پہلے تو یہ لال لال سا ہو رہا ہوگا، اس کے اوپر ٹچ کر کے سبسکرائب کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو گھنٹی ہے اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے اور یہ سب سے اوپر ہے ALL آل، اس پہ جب آپ ٹچ کریں گے تو جو ہی ادھر سے ویڈیو ڈالی جائے گی آپ کا موبائل ٹلٹنا جائے گا۔
उसके बाद एक दूसरी चीज़ की वजाहत, जो लोग पूछते हैं कि राही भाई तबसरे का खाना या कमेंट बॉक्स किसे कहते हैं, हालांकि तबसरे के खाने में ही वो ये पूछ रहे होते हैं। तो यही है जी वो तबसरे का खाना जहाँ पर आप पूछ रहे होते हैं, तबसरे का खाना कमेंट बॉक्स इसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्शन वीडियो के सामने के साथ ही ये जो तीर बना हुआ होता है ना, इस पर जब आप टच करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है, इसमें पूरा तारुफ होता है। 70 साल तक हरम मक्की में दर्स देने वाले आलिम वफात पा गए। मक्का मुकर्रमा के मारूफ उस्ताद शेख अबू ज़करिया अज़ीमाबादी का जुमेरात को इंतकाल हो गया। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने शेख अबू ज़करिया के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए उन्हें बेहतरीन अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है। तफसीलात के मुताबिक शेख अबू ज़करिया का मुकम्मल नाम शेख अबू ज़करिया याह्या इब्न शेख उस्मान इब्न अल हुसैन अज़ीमाबादी मक्की था। वो 70 बरस से मस्जिद हराम के दालानों में उस्ताद और वाइस की हैसियत से दीनी उलूम के दर्स दे रहे थे। हफ्ते के 7 दिन वो पढ़ाते थे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने तवज्जो दिलाई कि शेख अबू ज़करिया 1957 से 1970 तक दारुल हदीस अल खैरिया मक्का मुकर्रमा में पढ़ा रहे थे। फिर शेख अब्दुल्ला इब्न हमीद ने उन्हें अल हरमुल मक्की स्कूल में पढ़ाने पर मामूर कर दिया था। इंतज़ामिया ने बताया कि शेख अबू ज़करिया इस्लामी अक़ाइद, अहादीस मुबारका, तफसीर और फ़िक़्ह के दर्स दिया करते थे। उनके हाथों मुतअद्दिद उलमा तैयार हुए। उनमें से कई ऐसे हैं जो इन दिनों मस्जिद हराम के स्कूल में तालीम दे रहे हैं। सदर की तौहीन के मुर्तकिब सज़ा से बच नहीं सकेंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने बुध की शाम उस तुर्क सहाफ़ी को सज़ा देने के आज़्म का इजहार किया है जिन पर उनकी तौहीन का इल्ज़ाम है और जो मुकदमे की समाअत के तहत ज़ेर हिरासत हैं। निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए सदर एर्दोगान ने खबरदार किया कि ये जुर्म सज़ा के बगैर नहीं जाएगा। तुर्की में सहाफ़ियों की यूनियन का ख्याल है कि सदीफ़ कापाश की सदर की तौहीन के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी इजहार राय की आज़ादी पर संगीन हमला है। एर्दोगान का ख्याल है कि सहाफ़ी ने इश्तियाल अंगेज़ी से काम लिया। उन्होंने कहा कि सदारत के एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ करना फ़र्ज़ है और इसका इजहार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एर्दोगान ने अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर की तौहीन के जुर्म को ख़त्म करने की तजवीज़ की मज़म्मत करते हुए कहा कि तनक़ीद हो सकती है लेकिन इसे मुनासिब ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सदर की तौहीन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सदीफ़ कापास को जुमे की रात इस्तांबुल में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने एक TV चैनल में गुफ्तगू करते हुए सदर के लिए तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए थे। उसके बाद उन्होंने इसे ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था जिसके 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।